طرف واپس چلی گئی. واحد ایک جماعت ہے نیشنل کانفرنس جو سٹارٹ سے اس وقت تک شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سے لے کے ابھی تک زندہ تھی, زندہ ہے اور زندہ رہے گی. بیچ میں کچھ پارٹیوں نے سر اٹھایا, سیاست کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو بھی ایک موقع دیا. چلو جی, اگر یہ لوگ بولتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس سے لوگوں کی نمائندگی کرنی نہیں آئی, ان کو ایک موقع دیں, یہ کیا بولتے ہیں؟ ان کی ان پارٹیوں کی نمائندگی آپ نے دیکھ لی, لوگوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک رہا, لوگوں کی ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی. میں باقی بلاکس کی بات نہیں کروں گا, میں اپنے بلاک کلروس کی بات کروں گا. میں نے وہاں سے انڈیپینڈنٹ بیری سے الیکشن لڑا. اگر کلاروس بلاک کی بات کریں تو کلاروس میں پرائمری ہیلتھ سینٹر سے لے کے جو بھی کام ہوئے ہیں, وہاں پرائمری ہیلتھ سینٹر بنے ہیں, ہمارے نیشنل کانفرنس کے وقت میں بنے ہیں, بلاک وہاں بلاک آفس بنا ہے, نیشنل کانفرنس کے وقت میں بنا ہے. ڈی سی خیر آباد نیشنل کانفرنس خوف ظلمت سے لجنا شوق کتنا ہے, سردی چل رہا ہو, یہ چلے کم سے نار زور دمو جوش سان ایسی کچھ نہیں گوڑنا دمو خدا سننا نعرہ تکبیر اللہ اکبر زور ہے. آج خدا سن مدد پزس پہ اللہ تعالیٰ مدد, اللہ تعالیٰ مدد, لہذا گۄڈنیٚتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو ہیوٚن اتھ زٕ تھوٚپ تُلِتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس, جموں کشمیر نیشنل کانفرنس, قائد ثانی جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ, نوجوان قائد جناب عمر عبداللہ. گۄڈنیٚتھٕے چھُس بہٕ مُبارکباد دِوان تۄہہِ سارنٕے فردن فردن أکِس أکِس نیشنل کانفرنس کِس خوٗن مجنوٗنس, لۄکٹِس ورکرس, ووٹرس, عہدٕدارس ییٚمہِ کتھ ہُنٛد اور یہِ چھُ فخر سانہِ خٲطرٕ سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ خصوٗصن ضلعہٕ کۄپوارِ خٲطرٕ یُس اَسہِ کینڈِڈیٹ میوٗل پنُن قٲیِد جناب عمر عبداللہ صٲب. چوٗنٛکہِ یُس یہِ بارہمولہٕچ کانسٹچوینسی چھِ یہِ چھِ آز بڈگامہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان, چھُنہ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان تا کیرن تا مژھِل. یِمن ارداہن کانسٹچوینسین منٛز شُکر الحمدللہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر چھِ تراوان نیشنل کانفرنسٕچ قطار سٹھاہ زیٖٹھ کلاوار لیڈر یِمن ارداہن کانسٹچوینسین منٛز ہاوان تہِ باوَن لایق لیڈر یِمن کانسٹچوینسین منٛز. پارٹی بنتی اور پارٹی بنتی تھی صرف کشمیر میں, جموں میں نہیں بنتی تھی. پارٹیاں یہاں بن رہی تھی.
اور ان کا ایک ہی غرض تھا کہ ہمارے ووٹ کو کیسے تقسیم کیا جائے. انہوں نے ایک پارٹی بنائی, پھر دوسری پارٹی بنائی, پھر تیسری پارٹی بنائی. ہم لوگ بار بار کہتے تھے کہ یہ ان کی اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم ہے, تو ان کو بڑا تکلیف ہوتی تھی. یہ کیوں بولتے ہیں ہم کو اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم؟ لیکن اللہ کا کرنا تھا. اب یہ ہم کو واضح ہو گیا کہ یہ اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم نہیں ہے, بلکہ یہ خود ہی جنسنگ ہے, اور ان کا اصلی جو دل ہے وہ یہ کمل کا پھول ہے. یہ باقی نشانات جو ہے کسی کا بیٹ ہے, کسی کی بال ہے, کسی کا وہ سڑا ہوا سیب ہے, یہ سب مل کے ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں ہمارے ووٹ کو تقسیم کرنے کے لیے. ان کا بانڈا پھوٹ گیا, ان کو ہم ایسی شکست دیں گے یہ عمر بھر یاد رکھیں. یہاں جو لوگوں کا جوش آپ نے دیکھا, اس سے تو آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انشاءاللہ یہ کپوارہ ضلع سے ہی لیڈ لے کے انشاءاللہ وہ جیتے. باہر سے میں سمجھا نہیں, ریاست کا باشندہ ہونا چاہیے. تو جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی تو سنت نگر میں ہی آیا ہے, سنت نگر سے آیا. آپ کو بھی اگر یہ پتا ہو, یہ ایک گارنٹی تھی, کانسٹیٹیوشنل گارنٹی. اس کو ایک جب روٹ میجارٹی ملی ایک پارٹی کو, انہوں نے اس میں اڑا دیا. یہ ان کا ایجنڈا تھا پچھلے 70 سال. ٹھیک ہے, ہم لوگ اسی قانونی حیثیت کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں جتنی بھی اس میں مدت لگے, ہم اپنا ایجنڈا نہیں چھوڑیں. ان کے بھی اگر آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے, ان کے 2 ہی ممبر پارلیمنٹ ہوتے. آج یہ 2/3 سے اوپر, یہ تو 370 تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں. یہ 2 ہی ممبر تھے, تب بھی یہی بات کرتے تھے. ہم ہمارے دم میں جب تک جان رہے گی ہم بھی یہی بات کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے حاصل کریں. جناب, پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. یہ کوئی لوکل ایشوز پہ الیکشن نہیں ہے, یہ کوئی جو لوکل ڈیولپمنٹ کے ایشوز پہ بات نہیں ہے. یہ نمائندہ بھیجنا ہے پارلیمنٹ میں اپنی اوور آل جو ہے پارٹی جموں کشمیر کی نمائندگی کرنے کے لیے. سب سے پہلے جو اس وقت یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا, ہمیں کسی طرح سے وہاں یہ آواز پہنچانی ہے کہ جو ہمارا تشخص ہم سے چھینا گیا ہے, جو ہماری آئیڈینٹی چھینی گئی ہے, اس کو ریسٹور کیا جائے. وہ آواز پارلیمنٹ تک جانی چاہیے. پرائمری تو وہ ہے. دوسرا, ہمیں مطلب جو ہم سب سے کراؤن آف انڈیا تھے, ہم اسٹیٹ لیول سے پہلی دفعہ دیکھا ہے ایک اسٹیٹ کو یو ٹی بناتے ہوئے. آج تک جو بھی مثالیں آئی ہیں, یو ٹیز کو اپ گریڈ کر کے اسٹیٹ بنایا جاتا ہے. یہ ہمیں کیوں سزا دی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا جو نمائندہ ہو وہ وہاں جائے. اسی طرح جو براڈر اسپیکٹس ہیں یہاں پہ, جیسے پرسوں امت شاہ صاحب نے بات کی ایفٹا اٹھانے کی. یہی ہمارے عمر صاحب تھے, جب آپ کو یاد ہوگا 2012 کی بات تھی شاید, تو انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا چیف منسٹر کہ یہاں سے گریجولی اب افسپا کو ختم کرنا چاہیے. اور اس وقت ایک پروپوزل بھی بنا تھا جو چدمبرم صاحب نے بھی اپروو کیا تھا ایز ہوم منسٹر آف انڈیا, کہ کچھ جو جگہ جہاں آپ نے وائلنس نہیں دیکھی گئی تھی, اور 2 ڈسٹرکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, گاندربل اور بڈگام کو, اس وقت تو پہل نہیں کی گئی. اس وقت یہی لوگ تھے جو بعد میں کچھ تو جنہوں نے اس وقت مخالفت کی, وہ بعد میں انہی کی سرکار میں وزیر بھی بنے. تو وہ واپس کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہ سب چیزیں اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان سب قانونوں سے یہاں بڑی مشکلات ہیں. آپ کو جیسے ابھی میں نے تقریر میں بھی بولا, یہاں ایک نیا سلسلہ چلا ہے ویریفیکیشنز کا. ہمارے نوجوان کو کہیں پہ بھی کوئی بھی اسپیس نہیں دی جا رہی. 90 میں ایک دور چلا, یہاں پہ ایک عجیب سی مشکلات کی, چاہے وہ اپنی مرضی سے گئے یا کسی دباؤ میں گئے یا کسی موٹیویشن میں گئے, کافی لوگ اس میں گھس گئے. لیکن اب کب تک ان کو سزا دیں؟ عمر صاحب نے اپنے وقت میں ایک ریٹرن ریہیبلیٹیشن پالیسی بھی کی تھی, اسی وجہ سے کہ جس کو اس وقت کسی بھی وجہ سے جو اس بہکاوے میں آ گئے, ان کو واپس مین اسٹریم میں زندہ رہنے کی جو ہے, نارمل لائف زندہ گزارنے کی جو ہے چانس دینا چاہیے. وہ بھی غائب ہو گئے. آج آپ دیکھیے ٹھیکیداروں کے کارڈ کینسل کیے جا رہے ہیں, نوکریوں کی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جانے کے لیے ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا ہے. مطلب ہر طرح کی مشکلات ہیں. وہ سب باتیں کرنا, اس کو کینڈیڈیٹ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ تو واضح ہو گیا. دیکھیں جناب, جنرل سیکرٹری ایک پارٹی کا کسی آدمی پہ اگر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو مینڈیٹ ہے. اب انہوں نے کیا کیا, اس کو انڈائریکٹلی بنایا ہے. ان کو اپنا وہ جو ہے وہ مکھوٹا اٹھا کے سیدھا ہی کمل کے نشان پہ لڑنا چاہیے تھا. تو وہ بات واضح ہو جاتی ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ اتنی دن سے سینئر جرنلسٹ, آپ نے خود ہی دیکھا لال چوک کے جو تاریخی مقام پہ جن 3 لوگوں نے ہاتھ ملایا, وہ آپ کے سامنے واضح ہے.